الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ آپ کا خاندان اعلیٰ خاندان تھا. آپ کے خاندان کا مقام اعلیٰ مقام تھا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ بالکل پاک و صاف تھا. آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک آپ کا نسب بالکل پاک و صاف تھا، شرک سے پاک تھا، زنا سے پاک تھا، بالکل پاک و صاف آپ کا نسب نامہ تھا. یہ بچے بہت دماغ کرے بھگا دو بات ذہن بٹ گیا ان سب کو بھگا دیں. یعنی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہاشم اور ان کے والد کا نام عبد مناف اور ان کے والد کا نام قصی اور ان کے والد کا نام کلاب اور ان کے والد کا نام مرہ اور ان کے والد کا نام کعب اور ان کے والد کا نام غالب اور ان کے والد کا نام بن فہر اور ان کے والد کا نام بن مالک اور ان کے والد کا نام بن کنانہ. لہذا ایسے یہ لڑی جو چلی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پہنچتی ہے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہوئے.
تو لہٰذا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر مجھ تک سارا نسب نامہ بالکل پاک صاف ہے، یعنی جتنے بھی میرے اوپر والد گزرے ہر ایک والد زنا سے پاک، شرک سے پاک۔ زنا تو درکنار، کبھی بھی کسی کا ذہن بھی شرک کی طرف نہیں گیا، زنا کی طرف نہیں گیا۔ ایسا پاک صاف آپ کا نسب نامہ ہے، اور آپ کے خاندان کو قریش خاندان کہا جاتا ہے کہ آپ کا خاندان قریش خاندان تھا۔ آپ کے خاندان کو قریش خاندان کیوں کہا گیا، کس وجہ سے کہا گیا؟ آج یہ وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے نسب نامہ میں، آپ کے سلسلہ نسب میں ایک کا نام ہے بن فہر، اور قریش کے معنی آتے ہیں سمندری جانور کے۔ ایک معنی اس کے قریش کے سمندری جانور کے آتے ہیں، جو طاقتور جانور ہو اور تمام جانوروں پر وہ جانور غالب آ جائے اور تمام جانور اس کے ماتحت ہوں۔ تو ایسے ہی آپ کے نسب نامہ میں، سلسلہ نسب میں جو آپ کے والد گرامی گزرے ہیں بن فہر، انہوں نے ایک مضبوط حکومت کی تھی، اور ایسی حکومت کی تھی کہ تمام قبیلے اور تمام لوگ آپ کے تابع تھے، سب ان کے ماتحت تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو سب سے پہلے قریش کہا گیا، سب سے پہلے، اس سے پہلے نام تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ سب پہ غالب تھے اور سب ان کے تابع تھے۔ جیسے سمندری جانور جو سارے جانوروں کے تابع تھا، تو ایسے ہی وہ بن فہر بھی آپ کے والد محترم جو آپ کی نسل میں آئے، تو انہوں نے بھی ایک مضبوط حکومت کی تھی، جو تمام لوگ ان کے تابع تھے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا۔ اب ان کے بعد جتنے بھی ان کی نسل میں سے آتے رہے، ہر ایک اپنے آپ کو قریشی کہتا گیا، اپنے نام کے آگے قریشی لکھتا گیا، اور اسی خاندان میں سے آپ بھی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا مبارک خاندان اور ایسا متبرک خاندان، سلسلہ نسب جو چلا کہ کبھی جتنی بھی لڑی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، کبھی کسی کے ذہن میں زنا تو درکنار زنا کا تصور بھی نہیں گیا، ایسا پاک صاف۔ لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک جتنے بھی مجھ سے لے کر کے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک میرے والد گرامی گزرے ہیں، یعنی میرے والد عبداللہ اور میرے دادا عبد المطلب اور میرے پردادا ہاشم اور ان کے والد عبد مناف اور ان کے والد قصی اور ان کے والد کلاب، اور یہاں کلاب پر جا کر جو آپ کے والد کلاب گزرے تو ودھیالی سلسلہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ کا خاندان بھی یہاں پر آ جاتا ہے، کلاب پہ آ کر، یعنی
آپ کے والد کا خاندان بھی یہی ہے اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا خاندان بھی یہی ہے۔ یعنی آپ کے نانا کا نام تھا وہب اور آپ کے پڑنانا کا نام تھا عبد مناف، اور ان کے والد کا نام تھا زہرہ اور ان کے والد کا نام تھا کلاب۔ یہاں پر اب یہاں سے اوپر کلاب کے والد کعب اور کعب کے والد غالب اور غالب کے والد بن فہر اور بن فہر کے والد بن مالک اور بن مالک کے والد بن کنانہ اور بن کنانہ کے والد بن خزیمہ، یہاں تک کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک یہ آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی میرے کسی والد نے، میری نسل میں جتنے بھی والد گزرے، کسی نے کبھی بھی کوئی زنا تو کیا کرتا، زنا کا تصور بھی نہیں گیا۔ اتنا مبارک خاندان ہے، میں بالکل حلالی ہوں اور میرے تمام کے تمام والد محترم، ہر ایک میرے والد بالکل حلالی ہیں، نکاح شدہ ہیں۔ وسبحان اللہ، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہر ایک والد کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، آپ کی نبوت کا نور چمکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ مکے کی وادی سے گزر رہے ہیں، ایک عورت نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر یوں کہا، عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں تو میرے ساتھ ہو جا، خلوت میں میرے ساتھ ہو جا۔ حضرت عبداللہ شرمائے، نظر نیچی جھکا کر کہا کہ میں اس طرح کا بالکل آدمی نہیں ہوں، میں بالکل پاک صاف ہوں، میرا خاندان بالکل پاک صاف ہے، اس برائی کی طرف ہرگز ہرگز میں قدم نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس عورت نے کہا تو پھر تم اس سے نکاح کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میرے والد محترم حضرت عبد المطلب نے میرا رشتہ دوسری جگہ کر دیا ہے۔ نور نبوت چمک رہا تھا عبداللہ کی پیشانی میں کہ آخری نبی کی نبوت کا نور پیشانی کے اندر چمک رہا تھا۔ وہ عورت سوچ رہی تھی کہ یہ نور نبوت میرے اندر آ جائے، لہذا بنو زہرا قبیلے میں حضرت آمنہ نامی عورت سے آپ کا نکاح ہوا۔ سبحان اللہ، وہ ماں کتنی مبارک ہوگی کہ جس کے پیٹ میں شہنشاہ نبوت کا نور جس وقت منتقل ہویا، وہ پیٹ بھی بڑا اعلیٰ ہوگا، وہ ماں بھی بڑی اعلیٰ ہوگی، وہ باپ بھی بڑا اعلیٰ ہوگا کہ جس کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ لہذا نکاح کے بعد جب حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا، جب بعد میں واپسی ہو رہی تھی، وہی عورت سامنے آ گئی اور اس نے کہا عبداللہ میری ایک بات ذرا سن کر جانا، میرے پاس آ، میں تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھ تیرے دل میں میری طرف سے برائی آئی ہوگی، جب میں نے تجھے بلایا تھا اور خلوت میں ایک رات تیرے ساتھ میں گزارنا چاہتی تھی، تو نے مجھ سے بدزنی کی ہوگی، تیرا ذہن مجھ سے بدزن ہو گیا ہوگا، لیکن تو میری بات سن لے، دیکھ میں بازاری کوئی عورت نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، میں تو توریت انجیل کی پوری توریت انجیل میرے سینے میں محفوظ ہے، میں تو توریت انجیل کی حافظہ ہوں۔ تم مجھے بازاری عورت مت سمجھنا، تم مجھے زانیہ عورت مت سمجھنا، میں تو تیرے پیشانی کے اندر آخری نبی کی نبوت کا نور دیکھ رہی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ تیرا یہ نور نبوت میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے۔
اور اب میں ہرگز تجھے اس چیز کی دعوت نہیں دے سکتی، میں تجھ سے نکاح کے لیے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ جو نور نبوت تیری پیشانی میں چمک رہا تھا اب وہ نہیں چمک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں میرے والد حضرت عبد المطلب نے میرا نکاح حضرت آمنہ سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں اب منتقل ہو چکا ہے، اب کہاں سے چمکے گا؟ تو اس عورت نے کہا میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اب میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی یہ نور نبوت یہاں سے لے کر کے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک ہر ایک باپ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ مجھے گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، جو آپ کے والد آدم علیہ السلام تک جو پہنچے، شیس یہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں، اور شیس پہ جا کر آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور شیس کے والد حضرت آدم، حضرت شیس کو بلایا حضرت آدم نے اور یوں کہا شیس تم مجھ سے قیمتی ہو، تمہارا مقام مجھ سے بڑا ہے۔ تو شیس نے کہا بھلا بیٹے کا مقام باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو وہ بات گزشتہ ہفتے آ چکی ہے، میں دوبارہ اس کو نہیں دہرانا چاہتا کہ کیا جواب دیا تھا انہوں نے، تو پھر میرا یہ والا جو عنوان چل رہا ہے یہ رہ جائے گا، وہ بات گزشتہ ہفتے آ چکی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں جب یہ نور منتقل ہوا، ابھی صرف ایک ہی دن ہوا تھا، پہلے دن کا سورج طلوع ہوا تھا، تو خدا کی قسم جتنے پورے تمام کے تمام بادشاہ تھے، ان کے تمام بادشاہوں کے تخت پلٹ گئے۔ کوہرام مچ گیا، کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے کہ آ گیا ہے کالی کملی والا، اب کچھ ہی دنوں میں بس وہ آنے والا ہے، یہ تمام کی تمام بت پرستی کو وہ ختم کر ڈالے گا، وہ کفر کو تمام کے تمام کفر کو یہاں سے ختم کر ڈالے گا۔ اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، اب پانی کی پوجا نہیں ہوگی، اب پتھروں کی پوجا نہیں ہوگی، اب درختوں کی پوجا نہیں ہوگی، اب کسی اور چیز کی پوجا نہیں ہوگی، اب صرف ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی پوجا ہوگی۔ کھلبلی مچ گئی اسی دن، جیسے رات کو مادر رحم میں منتقل ہوا شہنشاہ کائنات فخر موجودات، خدا کی قسم کھلبلی مچ گئی۔ عام طور سے ابھی یہ پیدائش سے پہلے کے واقعات چل رہے ہیں، عام طور سے ماں کو پریشانی ہوا کرتی ہے، جب ماں امید سے ہوا کرتی ہے، لیکن حضرت آمنہ یوں فرماتی ہے میرا بچہ جب سے میرے پیٹ کے اندر آیا مجھے ذرہ برابر بھی کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا اسی دن سے لے کر آج تک اپنے اندر عجیب و غریب خوشبو محسوس کرتی ہوں۔ والد محترم کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا، 18 سال کی عمر میں کل پیٹ میں چھوڑ کر کے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، جبھی تو یتیم پیدا ہوئے، لہذا آپ کے والد محترم کا سایہ پہلے ہی اٹھا ہوا ہے، آپ کے دادا عبد المطلب۔ ایک دن دادا عبد المطلب گھر کے اندر داخل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ کے سر کو پکڑ لیا، سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ آپ کی دادی محترمہ آئی اور معلوم کیا کیا ہوا، کس وجہ سے آپ نے سر کو پکڑ لیا۔
دادا عبد المطلب نے یوں کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، آج خاندان نے مجھے روک لیا، مکے والوں نے مجھے روک لیا اور راستے میں پکڑ کر یوں کہا کہ عبد المطلب یہ تمہاری بہو جو ہے آمنہ، جس دن سے یہ تمہارے گھر کے اندر آئی ہے عجیب و غریب خوشبو استعمال کرتی ہے۔ اور اس وقت دستور یہ تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو خوشبو استعمال نہیں کر سکتی۔ میں تو بڑا پریشان ہوں، خاندان والے مجھے تانا دیتے ہیں، برادری والے مجھے تانا دیتے ہیں، دوسرے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، میری عزت کا سوال ہے، کعبے کا متولی ہوں، اب میں کیا کروں، یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دادی نے کہا سر پکڑنے سے تھوڑا کچھ ہوگا، تمہاری بہو ہے، بلاؤ، بات چیت کرو، کیا بات ہے، کیوں خوشبو استعمال کرتی ہے، بلاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے میری تو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت آمنہ کے چہرے پہ آج کل اتنا رعب ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی میری ہمت نہیں ہوتی، کس طریقے سے میں اس سے بات کروں۔ بہرحال دادی کے ذریعے بہو کو بلوایا اور بلا کر بڑی آہستہ سے یوں کہا بہو تو ہمارے گھر کی بہو ہے، ابھی نئی دلہن، اس طرح کی خوشبو تو استعمال مت کیا کروں۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں سن کر آنسو آ گئے، رونے بیٹھ گئی۔ دادی نے کہا رونے سے تھوڑا ہی کچھ ملے گا، جواب دے ابو نے کیا کہا ہے، تمہارے دادا نے کیا کہا ہے، اس بات کا جواب دو۔ حضرت آمنہ کہنے لگی جواب دینے کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس کے مرے ہوئے باپ کو رو رہی ہوں، وہ پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ عبداللہ تم تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، یہ امانت تم مجھے دے کر کے چلے گئے، لوگوں کے تانے میں سنوں گی، میں کیا جواب دوں۔ عبداللہ اگر تم آج دنیا کے اندر ہوتے، یہ اعتراض میرے اوپر نہ ہوتے، یہ سوال میرے اوپر نہ اٹھتے، اب میں برادری والوں کو کیا جواب دوں، دادا کو کیا جواب دوں۔ روتے ہوئے یوں کہا عبداللہ مطلب دادا جان یہ تو تم بھی جانتے ہو، آج تک بازار میں نہیں گئی، کسی دکان پر میں نہیں گئی، مکے کا بازار میں نے نہیں دیکھا، مکے کی گلیاں میں نے نہیں دیکھی، کسی دکان پر میں نہیں گئی، تو پھر کہاں سے میں عطر خرید کر لاتی، پھر میں کہاں سے خوشبو خرید کر کے لے آتی، کہ تو پھر اور کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، خوشبو تو ضرور آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہے ضرور، کہ ابو میں تم سے کیا بتاؤں، اگر تم مجھ سے اور آگے سنو گے تو تم مجھے پاگل بتاؤ گے، تم مجھے دیوانی بتاؤ گے۔ جب سے میرا ذہن تو یہ کہتا ہے، جب سے یہ امانت میرے پیٹ کے اندر آئی ہے، اسی آنے والے مہمان کی یہ برکت ہے۔ اس سے بھی آگے میں بتاؤں، میں جہاں بھی تھوک دیتی ہوں وہاں سے خوشبو اٹھنی شروع ہو جاتی ہے، میں جس درخت کے پاس سے بھی گزرتی ہوں وہ درخت مجھے سلامی دیتا ہے، وہ درخت مجھے بشارت دیتا ہے، جس پتھر کے پاس سے بھی میں گزر جاتی ہوں وہ پتھر اگر میرے پاؤں کے اندر آ جاتا ہے روئی بن جاتا ہے، اگر میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں پہاڑ بھی مجھے سلامی دیتے ہیں، اگر میں باہر نکل جاؤں تو میرے اوپر بادل سایہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ مقام و مرتبہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بس میں اس عنوان کو آج یہیں پر پورا کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو یہیں سے شروع کروں گا۔ ابھی آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی